مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک سوال لے کر ان کا ایک شاگرد سینٹ پیٹر پطرس رسول آتے ہیں، اور پطرس رسول نے یسوع مسیح سے سوال کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یسوع، اے استاد، اے ربی، میں کتنی دفعہ اگر تو میرے خلاف گناہ کرتا ہے، میرا بھائی اگر میرے خلاف گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ تو یہ 7 بات بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ربیوں کا جو قانون تھا، جو انہوں نے لا بنایا تھا، اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو 3 دفعہ معاف کر دیں، کسی بھی شخص کو اگر آپ 3 دفعہ معاف کر دیں تو آپ سے بڑا سخی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے بڑے سخی ہیں اگر آپ کتنی دفعہ معاف کر دیتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ یہودیوں میں 3 دفعہ معافی کو بہت بڑی معافی سمجھا جاتا تھا، کہ 1 دفعہ معاف کر دیا، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ بھی معاف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب پطرس رسول اس سے بھی بڑی سخاوت لے کر یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھیں جی، اگر 7 بار معاف کر دیا جائے، مطلب کہ ہم ان سے کئی گنا آگے کی بات کریں گے، ہم ان سے بہتری کی بات کریں گے۔ اور پطرس رسول سوچ رہے ہیں کہ میں جب یہ کہوں گا کہ 7 بار معاف کر دیا جائے تو یسوع مسیح کہیں گے، بہت گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا ہے، 7 بار تو بہت اچھی بات ہے۔ یہودی تو سکھا رہے تھے 3 بار، لیکن ہم 7 بار معاف کریں گے۔ لیکن یسوع مسیح ایسا نہیں کہتے، بلکہ یسوع مسیح کہتے ہیں 7 کے بھی 7۔ یعنی کہ اب کچھ اسکالرز ہیں وہ آ جاتے ہیں کیلکولیشن کی طرف، 7 7 49، 490 دفعہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح آگے تمثیل بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ 490 دفعہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی کیلکولیشن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انتہا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ معافی کے لیے جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے معافی مانگے، اور سچے دل سے معافی مانگے۔ سچے دل سے معافی مانگنے کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے پورے دل سے معافی مانگتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ وہ کام نہ کریں، اور آپ اقرار کریں کہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، تو آپ نے کیا کیا؟ سچے دل سے معافی مانگی۔ اور اگر آپ معافی مانگیں اور آپ کے کام وہی رہے تو آپ نے معافی نہیں مانگی، سچے دل سے آپ نے معافی نہیں مانگی، کیونکہ آپ اپنے کردار میں تبدیلی لے کر نہیں۔ یسوع مسیح جو تمثیل بیان فرما رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک مالک ہے اور اس کا ایک نوکر ہے، اور نوکر پر جو قرضہ ہے وہ 10,000 ہے، 10,000 توڑے۔ اب یہ 10,000 توڑے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس زمانے میں جائیں نا، اس زمانے میں جس زمانے میں یسوع مسیح نے کہا تھا، تو پورا اسرائیل کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ تھی ٹوٹل سب کچھ ملا کے ساری چیزیں بیچ دی جائے نا تو 10,000 توڑے کی بنتے تھے، اتنی بڑی اماؤنٹ۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 10,000 توڑے دینے ہوں کسی کو، اپنے مالک کو، اور وہ اپنے مالک کے پاس آ کر گڑگڑائے اور اسے کہے کہ آپ مجھے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، میں آپ کو دے دوں گا قرض، اور مالک اس کا قرض معاف کر دے، تو سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یسوع مسیح ایک تمثیل بیان فرماتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس سے اپنے مالک کے 10,000 توڑے دینے ہیں، یہ کہ بہت بڑی اماؤنٹ دینی ہے۔ مالک یہ حکم صادر فرماتا ہے کہ ایسا کیا جائے، یہ جو میرا نوکر ہے اس کے بیوی بچوں کو جو کچھ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے سب کچھ بیچ کر رقم وصول کر دی جائے۔ بے شک وہ رقم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی، لیکن کم از کم اسے سزا ملے گی، اسے پتا ہوگا کہ میں نے اتنی زیادہ
اماؤنٹ کیوں یوز کی. اور وہ نوکر جو ہے وہ جب معافی مانگتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ اسے معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نوکر، وہی ملازم اپنے ہم خدمت کے پاس جاتا ہے اور ہم خدمت نے دینے ہیں صرف 100 دینار، اور یہ بہت کم ہے اس کے لحاظ سے، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا اپنے ہم خدمت کی، اور اسے کہتا ہے کہ نہیں، لازمی ہے کہ آپ کو قید میں ڈالا جائے، جب پیسے دو گے تو پھر یہ آپ فارغ ہو. تو یسوع مسیح اس میں ہمیں بتاتے ہیں اپنی بادشاہی کے حوالے سے کہ خدا کی بادشاہی کس طرح کی. اب ذرا غور کریں، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو تو میں انہیں کیا کر دوں گا؟ برف کی مانند سفید. اور ایسا کیا یسوع مسیح. جب یسوع مسیح نے اپنی جان ہم سب کے لیے قربان کی تو کتنے گناہ تھے؟ بے شمار. بالکل اسی طرح سے 10,000 توڑوں سے بھی زیادہ. اور یسوع مسیح نے ہمارے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے، مکمل طور پر معاف کر دیے. اور کچھ بھی، حالانکہ سزا بنتی تھی، سب کچھ تھا، اس سے پہلے شریعت تھی اور شریعت میں سزا موجود تھی کہ یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، لیکن یسوع مسیح نے فضل کیا اور تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا. اب یسوع مسیح چاہتے کیا ہے کہ میں نے تو آپ کے اتنے زیادہ گناہ معاف کر دیے جو شمار میں ہی نہیں آتے ہیں، تو آپ کیا دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ ہم خدمت سے مراد ہے جو ہم ہیں لوگ، ہم سب آپس میں. اور مالک خدا، مالک نے تو گناہ معاف کر دی، مالک نے تو ہم پر کیا کیا؟ رحم کیا. لیکن ہم ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے. ہم کبھی ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، جہاں کہیں بھی ہمیں چانس ملتا ہے کسی کو نیچا دکھانے کا، ہم وہ چانس کھوتے نہیں. حتیٰ کہ ہمیں اگر موقع ملے کسی کے متعلق کوئی بات کرنے کا تو ہم ضرور کرتے ہیں. ہمیں موقع ملے کسی کو نیچا دکھانے کا، ہم ضرور اسے نیچا دکھاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹارچر کیا جائے اگر ہمارے پاس میں ہو. لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں آپ کو دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں اگر آپ دوسروں کو نہیں معاف کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا غور کریں کہ یہ جو ملازم ہے، یہ جو نوکر ہے جسے معاف کیا گیا تھا، وہ آگے جا کر اپنے ہم خدمت کو معاف نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جس کے گناہ معاف ہو گئے تھے، جس کا قرض معاف ہو گیا تھا، اسے دوبارہ سے ٹیلے میں کھڑا کر کے دوبارہ اس پر چارج لگا دیا جاتا اور دوبارہ سے اس کے وہ قرض کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے ادا کرنا. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے تو ہم جتنا مرضی چرچ میں آئیں، ہم جتنی مرضی عبادتیں کریں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یسوع سے ہم گناہ معاف کروا لیں گے اور خود اپنے لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو درگزر نہیں کرتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے چاہے سارا دن معافی مانگتے رہیں، آپ کو معافی ملنی تب ہے جب آپ ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے. اگر میں ایک دوسرے کو، یعنی کہ میں کسی اور کو معاف نہیں کرتا ہوں تو خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. یہی بات ہے یسوع مسیح نے سکھائی کہ جیسے ہم اپنے قرض داروں کو ان کے قرض بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں بخش. یعنی کہ بخشنے کا مطلب ہے اب اس کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوگی. معاف کرنے کے بعد آپ پھر بھی کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب بخش دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں رہا، ہم نے مکمل طور پر آپ کو معاف کر دیا. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے،
آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم ایسے ہی کر رہے ہیں؟ آپ ذرا دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں, کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کتنا معاف کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو؟ آج بہت سی جگہوں پہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرتے, اور اگر معاف کر بھی دیں تو دل میں رکھتے تو فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ معاف کرتے ہیں, بخشتے نہیں ہیں. بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دل میں بھی نہیں رکھتے. ہم بھولتے نہیں ہیں, ہم یاد رکھتے ہیں. اور یہ جو یاد رکھنے والا سلسلہ ہے, یہی اصل میں سارے معاملات کو خراب کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ عام لوگ, کئی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہوگی. ایک عورت ہے, وہ اچانک ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, چھوٹی سی بہت معمولی سی بات, اور وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ عجیب سی بات ہے, کہ بات تو کوئی ہے ہی نہیں, بہت چھوٹا سا معاملہ ہے, ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے, یا یہ سمجھ لیں ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا ہے, اور اس جھگڑے کا کوئی مصر بھی نہیں ہے, اور اس عورت نے کہا کہ میں نے طلاق لے لی, بس میں نے طلاق لے لی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کا میاں جو ہے پہلے دن سے اسے مار رہا ہے, اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے, اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, ان کی کبھی بنی نہیں, ہمیشہ اس کی پٹائی کرتا ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ وقتی طور پہ تو معاف کر رہی ہے, لیکن اندر رکھی جا رہی ہے, اندر سے نہیں معاف کر رہی. اب چونکہ وہ اندر سے معاف نہیں کر رہی, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری غلطیاں, ساری خطائیں, سارے معاملات اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور پھر چھوٹی سی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات سے کیا ہو گئی, طلاق ہو گئی, لیکن ہوا کیا تھا کہ اس نے اصل میں صرف کہا تھا کہ میں معاف کر رہی ہوں, لیکن معاف نہیں کیا, اندر سے معاف نہیں کیا تھا, پورے طور پر معاف نہیں کیا تھا, بلکہ اپنے اندر اس چیز کو وہ پالتی رہی. اوپر اوپر سے معاف کر دیا اور اندر سے پالتی رہی. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ دو لوگ ہیں, ان کے درمیان دشمنی ہے اور صلح ہو جاتی ہے. تو صلح ہونے کے بعد اچانک ایک چھوٹے سے جھگڑے پہ بہت زیادہ ہنگامہ ہو جاتا ہے, یا چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ ہنگامہ ہو جاتا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ ہنگامہ کرنے والی بات نہیں بنا پہ, یہ کوئی بات نہیں لڑائی کرنے والی. تو ہوا کیا تھا کہ انہوں نے وقتی طور پہ تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا, لیکن اندر سے معاف نہیں کیا. وہ جو اندر سے معاف نہیں کیا وہ سامنے آ گیا. بظاہر یہ لگ رہا ہے, ظاہری طور پر تو یہی دکھ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا جھگڑا کر لیا, لیکن وہ چھوٹی سی بات میں جھگڑا نہیں کیا, اصل میں انہوں نے ایک دوسرے کو معاف ہی نہیں کیا. تو یسوع مسیح آج ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ معافی کرنی ہے, معافی مانگنی ہے تو اندر سے ہی معاف کرنا ہے, اور اندر سے ہی معافی مانگنی ہے. اگر آپ وقتی طور پر معاف کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پلتا جائے گا, اور جو چیز آپ کے اندر پلتی جاتی ہے وہ ہمیشہ بڑی ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پالتے ہو اور وہ چھوٹا ہی رہے. تو ایسے ہی جب بھی آپ اپنے اندر لوگوں کی غلطیوں کو پالتے رہتے ہیں, بے شک آپ نے معاف کر دیا ہوتا ہے, تو وہ پلتے پلتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے. بہت چھوٹی باتیں آپ کے اندر گھر کر جاتی ہیں, اور گھر کرتے کرتے بہت بڑی ہو جاتی ہے. یہ سمپل سی بات ہے, آپ باہر یا اپنے گھر میں صفائی نہ کریں, آپ اپنے گھر میں کوئی مہینہ صفائی نہ کریں, یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 1 سال آپ صفائی نہ کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فرش پر اتنی زیادہ مٹی جمع ہو جائے گی, تمام جگہوں پہ مٹی ہوگی. حالانکہ جو مٹی آ رہی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے, اور اگر آپ دھیرے دھیرے صاف کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک دن صفائی کرتے ہیں, اگلے دن آپ صفائی کرنا چاہیں, اگر آپ کا گھر بند ہے اور کوئی آندھی وغیرہ بھی نہیں آئی, تو آپ اگلے دن بھی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا سب کچھ صاف ہی ہے,
اور پھر آپ دوبارہ سے بہت تھوڑی سی محنت کے بعد سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ اگر ایک دن کے بعد انہیں دھو لیتے ہیں یا ایک دن کے بعد آپ کہتے ہیں دھوئیں, تو آپ کو لگے گا یہ تو بھی صاف ہی ہے, کیا دھونے کی ضرورت ہے, آپ کو ایسے لگے گا. لیکن اگر مہینے بعد اتار دیں تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے. حالانکہ میل وہی ہے جو پہلے دن لگنی تھی اسے, لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک مہینے کے بعد جمع ہوتے 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 اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اس میں سے کیا آنی شروع ہو گئی ہے, بدبو آنی شروع ہو گئی ہے. ایسے ہی جب آپ اپنے دل میں لوگوں کی غلطیوں کو, لوگوں کے گناہوں کو رکھے رکھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ان گناہوں کی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں بڑی حیرانی والی بات ہے, ہم اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کرتے. اگر میں اپنے اندر اپنے گناہ نہیں بھی رکھتا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کپڑے پہنے ہیں, آپ اگر ہر روز نہاتے ہیں, آپ کے جسم سے کسی بھی طرح کی کوئی میل نہیں اتر رہی, کپڑوں کو نہیں لگ رہی, تو باہر سے تو لگے گی نا, کیونکہ آپ نے مہینے بعد کپڑے اتارے. مان لیا جی آپ گناہ نہیں کرتے, مان لیا آپ غلطی نہیں کرتے, اب بڑے نیک ہیں, آپ نے اپنے اندر گناہ نہیں رکھا ہوگا, لیکن اگر آپ کسی اور کے گناہوں کو اٹھائے پھرتے ہیں, کیسے کہ آپ کے اندر بغض ہے, آپ کے اندر نفرت ہے, آپ کے اندر طرح طرح کی باتیں ہیں لوگوں کی, کوئی چغلیاں ہیں, کوئی اور باتیں ہیں, تو وہ تو آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں, وہ تو آپ اٹھا کر پھر رہے ہیں. آپ نہیں گناہ کرتے, آپ نہیں گناہ کرتے, اب بڑے اچھے ہیں, اب بڑے نیک ہیں, لیکن آپ نے بہت سی چیزوں کو اٹھایا ہوا تو بات نہیں پہ. جیسے کہ آپ نہائے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان پر جو گند لگ رہا ہے وہ آپ دھو ہی نہیں رہے ہیں, انہیں آپ پہنے رکھے ہیں, پہنے جا رہے ہیں, مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گیا, تو ان پہ تو گند لگے گا, تو گند الٹیمیٹلی کس پہ ہوگا, آپ پر. بے شک وہ آپ کا اپنا نہیں ہے, باہر سے لگ رہا ہے, آپ تو ڈیلی نہا رہے ہیں. ایسے بے شک آپ گناہ نہیں کر رہے, آپ غلطیاں نہیں کر رہے, آپ خطائیں نہیں کر رہے, لیکن دوسروں کے متعلق اپنے اندر بغض رکھ کر, دوسروں کی غلطیوں پر سارا دن سوچ کر وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ ساری باتیں جب آپ اپنے اندر جمع کرتے جا رہے ہیں تو بھی الٹیمیٹلی آپ نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اور بلا وجہ اٹھایا ہوا. جو آپ نے نہیں کیے وہ ہی آپ نے اٹھایا ہوا. تو فائدہ کیا ہے؟ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آپ ایسی انسانیت اختیار نہ کریں. جب ہم معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا, آپ تو دھلے ہی ہیں, ساتھ وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. کسی اور کے گناہ بھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے, دوسروں کی غلطیاں بھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نہیں کرتے ہیں تو ان کو سوچنے سے ہی, ان کے متعلق ہر وقت دھیان رکھنے سے, یا آپ کا دھیان جب انہی کی طرف رہے گا تو بھی آپ ان کے گناہوں میں کیا ہے, شامل ہیں. وہ ساری باتیں آپ کے اندر ہیں, اور یسوع مسیح آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو آلودہ کرے. تو بہترین عمل ہے کہ آج ہم اس بات کو سیکھیں, آج ہم اس بات کو جانیں, آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ مجھے دوسروں کو معاف کرنا ہے اپنے لیے, تاکہ میں پاکیزہ ہو جاؤں. مجھے دوسروں کو معاف کرنا ہے اس لیے تاکہ میں پاک صاف زندگی گزاروں, میں اچھی زندگی گزاروں. اور جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے اندر آئے گا ہی نہیں کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا, بلکہ آپ کے اندر یہی آئے گا کہ میں نے ہر حال میں معاف کرنا ہے, اگلا جو بھی کرتا ہے وہ کرتا جائے. کیونکہ وہ نہیں کرے گا تو اس کی زندگی میں مسائل ہیں, اگر آپ معاف کریں گے تو آپ کی زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, خدا سے التجا کریں گے کہ خدا مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں سچے دل سے معاف کرنا سیکھوں, اپنے اندر نہ رکھوں, بلکہ پورے دل سے معاف کر کے اندر سے ساری چیزوں کو ختم کروں, تاکہ حقیقی معنوں میں تیرے پاک فضائل سے معمور ہو سکوں.